السلام علیکم فرسٹ ایئر سی. آج ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے رسد یا سپلائی. کسی شے کی رسد سے کیا مراد ہے؟ کسی شے کی رسد سے مراد وہ مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص وقت میں ایک خاص منڈی میں خاص قیمت پر فروخت کے لیے منڈی میں پیش کی جائے. ٹھیک ہے، کسی شے کی وہ مقدار جو ایک خاص مقدار میں ایک خاص وقت پر اور خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سپلائی مینس دا کوانٹٹی آف اے کموڈٹی آفرڈ فار اے سیل ان دا مارکیٹ ایٹ اے اسپیسیفک پیریڈ ڈیورنگ اے گیون ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رسد ہے، سپلائی ہے، وہ بھی کس سے ریلیٹ کرتی ہے، کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ پرائس پر. ٹھیک ہے، کسی شے کی قیمت پر. رسد قیمت کا تفعال ہے. کوانٹٹی سپلائی از دا فنکشن آف پرائس. رسد قیمت کا کیسا تفعال ہے، کیسا فنکشن ہے؟ انکریزنگ فنکشن ہے. سپلائی از دا انکریزنگ فنکشن آف پرائس. رسد قیمت کا تکثیری کا کیا مطلب ہے؟ جب قیمت بڑھتی ہے تو رسد بھی بڑھتی ہے. جیسے ہم نے طلب میں پڑھا تھا کہ طلب جو ہے وہ قیمت کا تقلیلی تفعال ہے، ڈیکریزنگ فنکشن ہے. یعنی قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے، اور طلب کے کم ہونے سے اور قیمت کے کم ہونے سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن رسد کا الٹ ہے. رسد قیمت کا تکثیری تفعال ہے، یعنی کہ قیمت کے بڑھنے سے رسد بھی بڑھتی ہے اور قیمت کے کم ہونے سے رسد کم ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو خط ہمارے پاس خط رسد بنے گا وہ مثبت جھکاؤ کا ہوگا. قیمت بڑھے گی تو رسد بھی بڑھ جائے گی. تو کسی شے کی رسد جو ہے اس کا ذکر جو ہے اس کی قیمت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب قیمت کم و بیش ہوتی ہے تو رسد بھی کم و بیش ہوتی ہے، وہ بھی تبدیل ہوتی ہے. مثلا اگر چینی کی قیمت 20 روپے فی کلو گرام ہو تو فرض کریں اس کی رسد 50 کلو گرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب چینی کی قیمت 22 روپے فی کلو گرام ہو جاتی ہے تو رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ 60 کلو گرام ہو جاتی ہے، کیونکہ قیمت بڑھنے سے منافع میں بڑھ جاتا ہے اور فروخت کنندہ یعنی جو چیز کو فروخت کر رہا ہے اس کی رسد بڑھا دیتا ہے. بس کہا جا سکتا ہے کہ رسد قیمت کا تکثیری تفعال ہے. کوانٹٹی سپلائی از دا فنکشن آف پرائس. کوانٹٹی سپلائی is closely related with the price of a commodity. Any change in the price of a good influence its quantity supplied. For example, at rupees 50 per kg, the supply of the sugar is 100 kg in the market. When the price rises to 60 per kg, quantity supply move upward to 200 kg. As an increase in the price gives more profit to the suppliers and vice versa. So, quantity supply is the function of price. It is an increasing function. It is an increasing function. What do we mean? That when price of a commodity increases, when a price of a good increases, the supply also increases. When the price of a commodity decreases, the supply of that good also decreases. رسد قیمت کا تکثیری تفعال ہے. کسی شے کی قیمت میں اضافہ سے رسد پھیل جاتی ہے، جبکہ قیمت کم ہونے سے رسد سکڑ جاتی ہے. لہٰذا شے کی قیمت اور رسد میں براہ راست یعنی تکثیری تفعالی رشتہ موجود ہے. پھر جو ٹاپک ہم پڑھیں گے شارٹ کوشچن آنسرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. قیمت محفوظہ، ایسی کم سے کم قیمت جس پر فروخت کار اپنی شے کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو اور اس سے کم قیمت پر وہ شے کو فروخت کرنے کے لیے راضی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسی کم سے کم قیمت جس پر فروخت کار اپنی شے فروخت کرنے کے لیے تیار ہو اور کسی بھی صورت وہ اس سے کم قیمت وصول کرنے پر راضی نہ ہو بلکہ فروخت کرنے سے انکار کر دے. اسے قیمت محفوظہ کہتے ہیں، ریزرو پرائس کہتے ہیں، اسے ہم فرشی قیمت بھی کہتے ہیں. فرشی جیسے فرش نیچے ہوتا ہے تو یہ بھی کم سے کم قیمت کو شو کرے گا. اسے ریزرو پرائس جو ہے وہ ہم انگلش میں کہیں گے. ریزرو پرائس کیا؟ اٹ از دا منیمم ایکسیپٹیبل پرائس ایٹ وچ دا سیلر از ولنگ ٹو سیل دا کموڈٹی. ٹھیک ہے، یہ منیمم ایکسیپٹیبل پرائس ہے جہاں پر فروخت کار یعنی سیلر جو ہے وہ ولنگ ہے اپنی شے کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے. بلو دس پرائس ہی کین ریفیوز ٹو سیل اٹ. دس پرائس ڈیپینڈس اپون دا نیچر آف اے گڈ اینڈ ریکوائرمنٹ آف دا سپلائر. پھر جو رسد ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ خاص وقت میں خاص قیمت پر بازار میں شے کو جو بیچنا ہے وہ رسد کہلاتا ہے. تو عرصہ وقت کے لحاظ سے رسد کی
تین جو ہیں وہ اقسام ہیں اس میں. فرسٹ جو ہے period of time میں according to its supply of a commodity may be assessed under first fixed price یعنی کہ بازاری یا معینہ رسد. یومیہ منڈی میں اشیاء کی رسد معین ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ ایک دن کی منڈی میں اشیاء کی رسد کیسی ہوتی ہے؟ معین ہوتی ہے, تبدیل نہیں ہو سکتی. قیمت میں کمی بیشی کے باوجود رسد میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ رسد بڑھائی جا سکے. لہٰذا شے کی وہ مقدار جو منڈی میں ایک خاص قیمت پر خاص عرصے کے لیے فروخت کے لیے دستیاب ہو معین رسد کہلاتی ہے. معین رسد کن اشیاء کی ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاس سبزیاں, دودھ, مچھلی, پھل وغیرہ کی یومیہ منڈی ہوتی ہے. لہٰذا ہر روز تازہ رسد منڈی میں آتی ہے, اس لیے اس کو ہم معین کہتے ہیں. فکس سپلائی کیا ہے؟ اٹ از ریلیٹڈ ود پیریشیبل گڈس. پیریشیبل گڈس کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ ایک دن میں ضائع ہو جاتی ہیں. ویجیٹیبلس, فروٹس, فریش ملک, فش ایٹسیٹرا. دیئر ڈیلی سپلائی ریمینس فکسڈ ان ڈے ٹو ڈے مارکیٹ. یعنی یومیہ منڈی میں ان کی سپلائی فکس ہوتی ہے. اٹ از نون ایز مارکیٹ سپلائی. پھر قلیل عرصے کی رسد. قلیل عرصہ کیسا عرصہ ہوتا ہے؟ قلیل عرصے سے مراد اتنا عرصہ وقت لیا جاتا ہے جس میں تیار شدہ مال جو ذخیروں, گوداموں یا گھروں وغیرہ میں پڑا ہو اسی منڈی میں لایا جا سکے, یا رسد میں اضافہ کرنے کے لیے اگر گنجائش ہو تو پیداواری یونٹوں میں مزید شفٹ چلا دی جائے, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نئے کارخانے لگا کر یا کاروباری ادارے قائم کر کے رسد کو بڑھایا جا سکے. لہٰذا جب کسی شے کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو جس قدر ذخیروں میں تیار شدہ مال موجود ہوتا ہے اسے لا کر رسد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ان دا شارٹ پیریڈ سپلائی of a good can be adjusted only up to a certain limit. It refers to the supply of a good available in the fixed form, which is kept in stocks, a warehouse, farmhouses, or at any place near the market. Excess capacity of the producing units may also help to increase supply. Thus, in short time period, supply becomes steeper اینڈ پازیٹیولی سلوپ, یعنی کہ مثبت جھکاؤ کا خط ہوگا اور سٹیپر جلدی سے اوپر چلا جائے گا. سٹیپر کیسا ہوتا ہے؟ تیزی سے اوپر کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے, سٹیپ جیسے کرتے ہیں. پھر لانگ پیریڈ میں کیا ہوگا؟ لانگ پیریڈ میں ان دا لانگ پیریڈ لارج سپلائی ایڈجسٹمنٹ آر پاسبل. لانگ رن میں ہم لمبے عرصے کے لیے اشیاء کی رسد میں اضافہ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا چینجز ان ڈیمانڈ آف اے گڈ. اگر شے کی طلب میں اضافہ ہو تو شے کی رسد میں لمبے عرصے کے لیے اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹائم از سفیشینٹ ٹو ایکسٹینڈ اور کانٹریکٹ the existing capacity and the size of the producing units. New firms can also be installed and old one can be closed. This long period supply curve become flatter. یہ زیادہ جھکاؤ والا خط ہوگا, جیسے کہ ہم نے زیادہ لچکدار خط پڑھا تھا, یہ اس طرح کا طویل عرصے کا خط رسد بنے گا. عرصہ طویل کی رسد میں بڑی بڑی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں کیونکہ وقت اتنا ہوتا ہے کہ اگر شے کی طلب بڑھ جائے تو نئے کارخانے لگا کر یا نئی زمین کاشت کر کے شے کی رسد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اگر طلب کم ہو جائے تو عوامل کو دوسرے کاروباروں میں منتقل کیا جا سکتا ہے اور شے کی رسد کو کم کیا جا سکتا ہے. جب کسی شے کی رسد میں مستقل نوعیت کا اضافہ طلب کی مستقل نوعیت کے اضافے کی بنا پر کیا جائے تو یہ عرصہ طویل کی رسد کہلائی جاتی ہے, کیونکہ ایسی صنعتوں میں نئی فرمیں داخل ہوتی رہتی ہیں اور پرانی فرمیں اگر نقصان اٹھا رہی ہوں تو کاروبار چھوڑ دیتی ہیں. مثلا سیمنٹ کی رسد, ایئر کرافٹ کی صنعت وغیرہ. رسد اور جو ہے وہ یہاں پر میں نے ایک خط بنایا جو کہ معینہ رسد کا خط ہے, کیونکہ فکسڈ ہے اس لیے ایک جگہ پر رکا ہوا ہے سپلائی میں, اور یہ ورٹیکل سپلائی کرو کہلاتا ہے. رسد اور ذخیرے میں کیا فرق ہے؟ ذخیرہ کیا ہوتا ہے؟ رسد تو ہم نے پڑھا کہ رسد سے کیا مراد ہے؟ کسی شے کی وہ مقدار جو ایک خاص قیمت پر خاص مقدار میں فروخت کی جائے. ذخیرہ کیا ہے؟ ذخیرے سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو تیار ہونے کے بعد گوداموں, دکانوں یا گھروں وغیرہ میں پڑی رہتی ہے. تو رسد سے کیا مراد ہے؟ کہ شے کی وہ مقدار جو ایک خاص قیمت پر خاص مقدار میں خاص وقت میں بازار میں فروخت کے لیے پیش کی جائے. اور ذخیرہ کیا ہے؟ جو اشیاء گھروں میں پڑی ہیں, گوداموں میں پڑی ہیں اور دکانوں میں, انہیں فروخت کے لیے فی الحال پیش نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, تو رسد جو ہے وہ ذخیرے کا ایک حصہ ہوتی ہے. رسد کو ہم ذخیرے کا ایک حصہ کہتے ہیں. اسٹاک ریپریزنٹ دا ٹوٹل کوانٹٹی آف اے کموڈٹی اویلیبل ان دا شاپ, houses, farmhouses or warehouses near the market in finished form. It can be brought for sale at a short notice. اور supply کیا ہے؟ Supply is the quantity of a commodity actually offered for the sale in the market at a specific time period or at a specific price level.
کے بعد ہم قانون رسد جو ہے وہ پڑھیں گے، لا آف سپلائی پڑھیں گے۔ قانون رسد کیا ہے؟ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی رسد پھیل جاتی ہے، اور جب قیمت میں کمی آتی ہے تو رسد سکڑ جاتی ہے۔ یہاں پر میں نے ایک ٹیبل لیا ہے جس میں قیمت بڑھ رہی ہے 40، 60، 80، اور رسد جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے 20، 30 اور 40۔ ٹھیک ہے، دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے، قیمت کے بڑھنے سے رسد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں نے ڈائیگرام بنایا، ایکس پر میں نے رسد لی، وائی پر قیمت لی، اور ایک مثبت جھکاؤ کا خط رسد بن گیا۔ خط طلب کیسا ہوتا تھا؟ منفی جھکاؤ کا، لیکن خط رسد جو ہے وہ مثبت جھکاؤ کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ لا آف سپلائی میں دیر از ڈائریکٹ اینڈ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین price and supply of a commodity. It means that the supply and price move in the same direction. That is, more supply at a higher price and vice versa. ٹھیک ہے، quantity supply is the price function of price. Other things ہم اس کو define کیسے کریں گے؟ How we define law of supply. Other things remaining the same. Quantity supply of a commodity expand with an increase in price and contracts with a decrease in price. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ٹیبل جو ہے وہ لیا ہوا ہے 40، 60، 80، اور جو پرائس ہے وہ 20، 25 اور 30۔ پازیٹیو سلوپنگ ایک کرو جو ہے وہ سپلائی کا ہمارے پاس بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم ریزنز پڑھیں گے کہ جو خط رسد ہے وہ مثبت جھکاؤ کا کیوں ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے وہ ہے خط رسد کا جھکاؤ مثبت کیوں ہوتا ہے، یعنی خط رسد مثبت جھکاؤ کا کیوں ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، قیمت اور رسد میں جو تعلق ہم نے ابھی دیکھا، ابھی خط رسد بنایا کہ قیمت، ایک تو قانون رسد کی وجہ سے کہ قیمت بڑھتی ہے تو رسد بھی بڑھتی ہے، اس لیے جو خط بنایا جاتا ہے وہ مثبت جھکاؤ کا۔ ریزنز کیا ہیں کہ منافع میں اضافہ۔ ٹھیک ہے، جب شے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے فروخت کنندگان کا منافع بڑھ جاتا ہے، جب شے کی قیمت بڑھتی ہے تو جو اسے فروخت کرتے ہیں ان کا منافع بڑھ جاتا ہے، تو زیادہ منافع کے حصول کی خاطر وہ شے کی قیمت بڑھنے پر شے کی زیادہ مقدار فروخت کرنے کے لیے منڈی میں بھیج دیتے ہیں، لہٰذا رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور خط رسد نیچے سے اوپر کی طرف اٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرسٹ ریزن جو وہ ہے ہمارے پاس پروفٹ موٹیو۔ Profit increases with the rise in the prices. With the increase in the prices, thus more quantity is supplied in the market for sale. قیمت گرنے کا خطرہ، ڈینجر آف فال ان پرائس۔ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو فروخت کنندگان یعنی فروخت کرنے والے شے کی زیادہ مقدار اس لیے بھی منڈی میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کا مال جلد بک جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں قیمتیں گر جائیں اور ان کا منافع کم ہو جائے یا وہ نقصان جو ہے وہ اٹھائیں، لہٰذا قیمت کے گرنے کے خطرے کے پیش نظر بھی وہ شے کی رسد میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ڈینجر آف فال ان پرائس، ایٹ اے comparatively higher price, more quantity is supplied to sell the stock immediately. There may be an anticipate کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ شاید قیمت گر جائے، of a fall in the price and danger of loss in the future. To avoid such a danger, less quantity is withheld in the stock، یعنی کم کوانٹٹی ذخیروں میں رکھی جاتی ہے، اسٹاک میں رکھی جاتی ہے، more is supplied in the market، اور زیادہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پیش کر دی جاتی ہے۔ مصارف پیدائش میں اضافہ، انکریز ان دا کاسٹ آف پروڈکشن، قیمت بڑھنے پر جب رسد بڑھانے کے لیے شے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو عاملین پیدائش یعنی فیکٹرز آف پروڈکشن، زمین، محنت، سرمایہ تنظیم کی زیادہ اکائیاں درکار ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں معاوضے بھی زیادہ دینے پڑتے ہیں، اس لیے فی اکائی مصارف پیدائش، کاسٹ آف پروڈکشن، کسی شے کو بنانے کے اخراجات، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا مصارف پیدائش میں اضافہ صرف اسی صورت میں برداشت کیا جا سکتا ہے جب شے کی قیمت جو ہے وہ بلند ہو اور منڈی میں زیادہ مقدار میں شے کو فروخت کے لیے بھیجا جائے، یعنی اس کی رسد میں اضافہ کیا جائے۔ انکریز ان دا کاسٹ آف پروڈکشن، وین مور یونٹس آف اے فیکٹر آف پروڈکشن آر امپلائڈ ٹو انکریز پروڈکشن، دے may be demand a rise in the remunerations. It pushes cost of a production upward. ٹھیک ہے، یعنی عاملین پیدائش کی زیادہ مقدار وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہاں پر آپ فیکٹرز آف پروڈکشن بھی لکھ سکتے ہیں، ریمونریشن کی جگہ پر آپ فیکٹرز آف پروڈکشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اٹ پشز کاسٹ آف پروڈکشن اپورڈ، یعنی اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، وچ کین اونلی بی فیسڈ وین مور یونٹس آف اے کموڈٹی آر سپلائڈ ایٹ اے ہائر پرائس۔ یہ اسی صورت میں برداشت کی جاتی ہے جب زیادہ قیمت پر شے کو سپلائی کیا جائے یا اس کی رسد پیش کی جائے۔ قانون رسد کے مفروضات اب ہم دیکھیں گے، اس میں پہلا جو ہے وہ
وہ کیا ہے ہمارے پاس مفروضہ کہ لاگت پیدائش نہ بدلے. قانون رسد کا پہلا مفروضہ یہ ہے کہ شے کی لاگت پیدائش میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر شے کی لاگت کیا ہے؟ کسی شے کو بنانے کے اخراجات. اگر شے کی لاگت یعنی کاسٹ آف پروڈکشن جو بڑھ جائے گی تو منافع نہیں بڑھے گا، اور عین ممکن ہے کہ رسد میں جب لازم بات ہے کسی شے کو بنانے کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو پھر اور منافع بھی نہیں ہوگا تو پھر رسد میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. اس طرح سے اگر شے کی قیمت میں کمی آنے پر مصارف پیدائش کم ہو جائیں تو رسد کم نہیں ہوگی. اب اگر کسی شے کو بنانے کے اخراجات کم ہیں تو اس کی رسد میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہو جائے گا. اس لیے یہ فرض کیا گیا کہ لاگت پیدائش کو بدلنا نہیں چاہیے. پھر طریقے پیدائش نہ بدلے. دوسری شرط یہ کہ شے کو جس طریقے سے پہلے تیار کیا جا رہا تھا اسی طریقے سے بعد میں بھی تیار کیا جائے، کیونکہ طریقہ بدلنے سے بھی لاگت پیدائش تبدیل ہو جاتی ہے اور قانون غلط ثابت ہو جاتا ہے. مثلا اگر گندم اگانے کے لیے پہلے ہل اور بیل کو استعمال میں لایا جائے اور بعد میں ٹریکٹر استعمال کر دیں، اگر ہم ٹریکٹر استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ ٹریکٹر کے استعمال کرنے سے شے کی زیادہ مقدار کم قیمت پر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو ٹریکٹر کی استطاعت ہے، جو اس کی قابلیت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ ہل اور بیل سے زیادہ ہے. اس لیے کہ جب قیمت کم ہوگی تو رسد جو ہے وہ کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی. اس لیے یہ فرض کیا گیا کہ لاگت پیدائش کو بدلنا نہیں چاہیے. خام مال اور مشینری کی قیمت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ عوامل سستے ہو جائیں تو شے کی کم قیمت پر رسد کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی، اور اگر یہ عوامل مہنگے ہو جائیں تو شے کی قیمت تو زیادہ ہوگی لیکن رسد میں اضافہ نہیں ہوگا. اس طرح سے لاگت پیدائش بڑھ جائے گی اور قانون غلط ثابت ہوگا. پھر ملک کے جو قدرتی ذرائع ہیں ان کو وسائل جو ہیں انہیں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اگر ملک میں کے قدرتی ذرائع یعنی معدنیات، جنگلات وغیرہ ان کے نئے ذخائر دریافت ہو جائیں تو زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ مصارف پیدائش میں کمی کا باعث بنے گا اور شے کی قیمت کم ہونے پر رسد جو ہے وہ بڑھ جائے گی. لہٰذا یہ شرط ہے کہ نئے وسائل دریافت نہ ہوں. پھر حکومتی پابندیاں عائد نہ ہوں. بعض اوقات حکومت کسی شے کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دیتی ہے اور کچھ اشیاء ایک صوبے سے دوسرے صوبے یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں بھیجی جاتی. اس طرح سے کسی ایک منڈی میں جب شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان پابندیوں کے پیش نظر وہاں پہ رسد میں اضافہ نہیں ہوتا. اب فرض کرتے ہیں کہ کہوٹا سے جو راولپنڈی میں شے کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اگر پابندی ہے نقل و حمل پر حکومت نے لگائی ہوئی ہے، یعنی کہوٹا سے شے راولپنڈی نہیں جا سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر رسد میں اضافہ نہیں ہو سکے گا، جس کے نتیجے میں قانون رسد درست ثابت نہیں ہوگا. لہٰذا قانون رسد کے لیے ضروری ہے اس کے درست ہونے کے لیے اس قانون کے کہ حکومت اشیاء کی نقل و حمل پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگے. Assumptions of the law of the supply میں فرسٹ کیا ہے؟ No change in the cost of production. It is assumed that cost of production remains the same. Otherwise, the law of supply may not be proved true. If the cost of production rises, ٹھیک ہے، اگر کسی شے کو بنانے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، the supply may fall، تو سپلائی کم ہو جائے گی at the same price because of a short fall in the profit، کیونکہ جو پروفٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. Similarly at a low cost of production، اب اگر cost of production کم ہے related with a fall، تو پرائس شے کی کیسی ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. of a commodity may not be resulting of a contraction، لیکن quantity سپلائی کانٹریکٹ نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی بلکہ وہ بڑھ جائے گی. اس لیے کیا ضروری ہے؟ there should be no change in the cost of production. پھر there should be no change in the production techniques. Production method should not change because the use of a latest modern technology may decrease cost of production. This may suspend the application of the law of supply because at the same price کوانٹٹی سپلائی میں رائز. ٹھیک ہے نا، کہ اگر جو ہے وہ پروڈکشن ٹیکنیکس چینج کر دی جائیں، نئی ماڈرن ٹیکنالوجی لے آئی جائے تو شے کی قیمت کیسی ہوتی ہے، پرائس کیسی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے اور سپلائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو لا آف سپلائی جو ہے وہ ناٹ پروف جو ہے وہ ٹرو. No change in the price of a machine and raw material. Next assumption of the law is that price of a necessary tools, machines and raw material required for the production of a good should remain constant. If these factors become cheaper، اگر یہ سستے ہو جائیں گے را مٹیریل تو کیا ہوگا؟ سپلائی میں ناٹ ڈیکریز، تو کیا ہوگا؟ سپلائی تو بڑھ جائے گی ایٹ دا لوئر پرائس اور وائس ورسا. نو ڈسکوری آف دا نیو نیچرل ریسورسز. ڈسکوری آف نیو منرلس ریسورسز، پیٹرول جیسے آ جاتا ہے، آئرن، کول، میٹلز ایٹسیٹرا میں ریزلٹ آف فال ان دا cost of production of the industrial and agricultural products. Thus the supply of these products may increase even if the price falls. Hence, to prove the truth of the law of supply, it is assumed that no new natural resources are discovered. No government
ریسٹرکشنس، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. نو ریسٹرکشن شوڈ بی امپوزڈ اپان دا شفٹنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف اے گڈ فرام ون ایریا ٹو اندر. As such restrictions do not allow the supply to increase in the market where price of a commodity has gone up. جہاں پر پرائس بڑھ رہی ہے وہاں پر پھر ہم کسی شے کو اس کی سپلائی میں اضافہ نہیں کر سکیں گے اگر ٹرانسپورٹیشن پر کوئی ریسٹرکشن لگی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی، ٹھیک ہے، یہ تو بہت ضروری ہے. when there are political disturbance and unrest in the country, quantity produced of the commodity will be decreased. The supply may fall even though price has not fallen. پرائس کم نہیں ہو رہی لیکن سپلائی کم ہو جائے گی کیونکہ ملک میں کیا ہے، انسٹیبلٹی ہے. لمیٹیشنز جو ہیں وہ ہم اس کی پڑھیں گے، قانون رسد کی حدود پڑھیں گے، جس میں پہلی یہ ہے کہ زر نقد کی ضرورت. اگر فروخت کرنے والا سیلر جو ہے اس کو کسی مجبوری کی بنا پر زر نقد کی ضرورت پڑ جائے تو کم قیمت پر شے کی رسد میں اضافہ کر دے گا اور قانون درست ثابت نہیں ہوگا. انٹینسو نیڈ آف کیش منی. when the producer seller is badly in the need of cash money, he may increases the supply of the good even though the price is at a lower level. Thus law of supply will lose its validity. غیر مستحکم حالات، انسرٹن کنڈیشن، اگر ملکی حالات غیر مستحکم ہو، بدامنی یا جنگ کا خطرہ ہو تو جن تاجروں کے پاس مختلف اشیاء کا سٹاک ہوتا ہے وہ فوری طور پر اسے بیچنے کے لیے کم قیمت پر ہی رسد میں اضافہ کر دیتے ہیں. نیز ہڑتالوں، تالہ بندیوں کی وجہ سے بھی پیداوار متاثر ہوتی ہے اور قیمت بڑھنے کے باوجود شے کی رسد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. پھر فوری نقل مکانی، جب فوری طور پر نقل مکانی جو ہے وہ کرنی پڑ جائے ایک جگہ سے لوگوں کو. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی وجہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں تو اپنی اشیاء کو بیچ دیتے ہیں کم قیمت پر، لہٰذا کم قیمت پر رسد میں اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے انہوں نے اگزامپل دی 1947 میں تقسیم ملک کے وقت مہاجرین نے اپنی اشیاء نہایت کم قیمت پر فروخت کر دی، لہٰذا نقل مکانی کی صورت میں بھی قانون رسد کا اطلاق نہیں ہوتا. پھر ذرائع نقل و حمل کی رکاوٹیں، ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا، جیسے بعض اوقات سیلابوں، برف باری، موسمی خرابی کی وجہ سے نقل و حمل کے ذرائع متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا اشیاء کو منڈیوں تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قیمت میں اضافے کے باوجود شے کی رسد میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا قانون رسد درست ثابت نہیں ہوتا. انسرٹن کنڈیشن جیسے ڈینجر آف وار، انسرٹینٹی، انریسٹ، فلڈز وغیرہ آ جائے، may force the seller to sell the stock of a good immediately even if the prices are low. Moreover, strikes by the workers or lockup by the owners affects the production badly and supply cannot be increased even though prices are higher. Immediate migration، اگر کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر immediately جانا پڑ جائے، فوری طور پر جانا پڑے تو کیا ہوگا؟ Due to unforeseen factors, sometimes people are forced to migrate from one place to another or from one country to another country. Thus they increases the supply of their belonging even at the lower price. For instance, at the time of the partition 1947, immigrants sold their goods at a very low price. The law of supply became ineffective under these conditions. For obstacles in the way of mean of transportation, when due to bad weather condition, heavy snowfall, landsliding, flood, earthquake, etc., roads and railway tracks are blocked, it became very difficult to supply goods in the market where prices are higher. Thus the law of supply is negated under these circumstances. یہیں تک ہم اپنے جو ہے وہ ٹاپک کو رکھتے ہیں. جو کوشچنس ہیں نیکسٹ وہ میں نے آپ کا جو ہوم ورک ہے آج کا وہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ طلب والا چیپٹر ہم کر رہے تھے تو خط طلب کی منتقلی کا ٹاپک جو ہے وہ طلب میں تبدیلی، تغیرات کا جو ٹاپک ہے وہ آپ آج کے لیے کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں خط طلب کے ساتھ حرکت، طلب کا پھیلاؤ سکڑاؤ وہ آپ لکھیں گے، اس کے اسائنمنٹ بنائیں گے، اور خط طلب کی منتقلی آپ طلب کا بڑھنا چڑھنا، گرنا گھٹنا، اور اس میں وہ والے ٹیبل آپ نے بنانا ہے جو کہ میں نے آپ کو بنا کے دیے تھے لیکچر میں. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے آپ نے خط طلب کو بنانا ہے. تو جو بھی اس میں آپ کو مسئلہ ہو وہ بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. جو آج کے لیکچر میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی پوچھنا ہے. انگلش والے بچے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تھے تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ اردو میں بھی لیکچر دے دیں گے اور ساتھ ساتھ انگلش میں بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو ایزی ہو جائے گا. جو بھی آپ کو
प्रॉब्लम है आपने पूछना है। तो आज का जो आपका इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ले रहे हैं, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। और दूसरा जो टॉपिक है राइज एंड फॉल इन द डिमांड, और शिफ्ट इन द डिमांड का राइज एंड फॉल इन द डिमांड हो जाएगा। राइज इन डिमांड, इसमें 2 केसेस जो है वो आप करेंगे, और सेकंड होगा फॉल इन डिमांड, और इसमें भी 2 केसेस आपकी बुक में ये बना हुआ है, ठीक है ना। आपकी बुक में जैसे पुरानी बुक्स में था वैसा ही टेबल और डायग्राम्स बने हैं। जो भी आपको इसमें नहीं आता आपने पूछना है। याद रखिएगा डिमांड जो कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोपिंग होगा। ये आपका आज का होमवर्क है। आज के लेक्चर में जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।